بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور اسی نے زمین و آسمان، کائنات کی ہر چیز کو صرف آپ کی اور میری خدمت پر لگایا ہے. یہ ساری چیز جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن، سورج اور چاند، یہ ساری کائنات کی چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی خدمت پر لگایا، لیکن انسان کو صرف اس کی عبادت پر لگایا. کہا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے جو تمہاری خدمت پر مسخر کی ہیں اس لیے کی ہیں کہ ان سے تم فائدہ اٹھاؤ، اور لیکن عبادت صرف اللہ کے لیے کرو، عبادت صرف اللہ کی کرو. یہ ساری چیزیں، یہ کائنات کی چیزیں تو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی لگا دیا، فرشتوں سے کہہ دیا کہ تم ان کی حفاظت بھی کرو. لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، فرشتے تمہارے آگے پیچھے چلتے ہیں، تمہاری حفاظت کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے ان فرشتوں سے یہ بھی کہا کہ یہ تمہارے لیے دعائیں بھی کریں. فرشتے ہم انسانوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ہماری حفاظت پر بھی مامور ہیں. اور ان تمام اہتمامات کے باوجود ہم انسانوں سے بس ایک مطالبہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جڑ جائیں، اخلاص کے ساتھ، توحید کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبے سے پہلے خطبے میں ہم نے ایک بات کہی تھی، خاص کر دعوت جو ایک اہم فریضہ ہے جو ہم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے صحیح دین کو اپناتے ہوئے اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ ہمارا فریضہ ہے. اور پہنچانے میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ خاص کر جس معاشرے میں ہم بستے ہیں، جس ملک میں ہم بستے ہیں، ایک مخلوط سوسائٹی ہے. مخلوط سوسائٹی کے معنی ہیں یہ صرف مسلمانوں کا ملک نہیں ہے. ہمارے آس پاس بہت سارے لوگ بستے ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کرسچن، کوئی یہودی ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی بدھسٹ ہے، طرح طرح کے لوگ ہمارے آس پاس بستے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک، بیہیویئر کیسے ہو، کیسے ہم ان کے ساتھ جئیں، اس کے لیے ہم اور آپ اپنا ذہن استعمال نہ کریں. قربان جائیے میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ہم کو بتلا دی. ایسے ماحول میں جینا ہو تو ان کافروں کے ساتھ کیسے جئیں؟
نان مسلمز کے ساتھ کیسے جئیں، جس کی جانکاری، جس کے متعلق جاننا ہمارے اس زمانے میں ان دنوں میں بہت ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس معاشرے میں بستے ہیں۔ ایک زمانہ اور تھا، لوگ ہمیں بائی بائی کہتے تھے، لیکن اب نہیں، اب حالات بدل چکے ہیں، موسم بدل چکا ہے، آدمی کو اسی اسس اور اسی نہج، اسی طریقے پر جانا ہوگا جس طریقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو کفار قریش کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے، اور مدینے میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی یہودیوں کے ساتھ، وہاں کے کافروں کے ساتھ کیسے برتاؤ رکھا، کیسے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ ہم آپ کو انشاءاللہ جمعے کا خطبہ بڑا مختصر ہوتا ہے، کچھ باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ کہا کہ سب سے پہلے ہمیں جانیں کہ نان مسلمز کون ہوتے ہیں، کس کو نان مسلم کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ایک تو یہ ہیں جو ظاہر اور باطن، اندر سے باہر سے دونوں طرف سے کافر ہیں، کرسچن ہیں یا یہودی ہیں، مجوسی ہیں، کافر ہیں، معلوم ہے کہ وہ کافر ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو مرتد ہیں، مسلمان ہوئے تھے لیکن گلی چلتے چلتے کوئی مل گئی، اس کے پیچھے وہ بھی ہندو ہو گئے۔ پیدا تو مسلمان سے ہوئے تھے، اماں مسلمان تھے، باوا مسلمان تھے، لیکن کسی کے پیچھے چلے گئے، کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے یہ بھی خشکا لگانے لگے، اسی کی طرح وہ بھی ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ بہت ساری ہماری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو جاتی ہیں، گلے میں بڑے شوق سے ٹاڈی باندھ کی پھرتی ہیں، لیکن ایک مسلمان بھی ایسا نہیں جس کا دل روتا ہو کہ یہ مسلمان کی بیٹی ہے، جس کے ماتھے پر خشکا لگا ہے اور مسلمان کہے کہ اس کو ایک مسلمان عورت نے جنا ہے، ایک مسلمان مرد کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے، لیکن مرتد ہے، وہ نان مسلم ہے۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو منافق ہیں، اوپر سے مسلمان ہیں لیکن اندر سے کافر ہیں۔ یہ تینوں قسم کے لوگ نان مسلم ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسے ہو، کیسے سلوک ہو، ہم آپ کو بتائیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اس ایک معاشرے میں جیتے تھے۔ مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کا مطلب کیا تھا؟ مکہ فتح ہونے کا مطلب یہ تھا کہ پوری طاقت، سلطنت، قوت اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے ہاتھوں میں دے دی۔ مکے کے کافر تھرانے لگے، کانپنے لگے، اور مسلمان جوش میں کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، زمین کو ہم لال کر دیں گے۔ یہ کچھ مسلمانوں کا جوش تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق، شافع محشر، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں، سر جھکا ہوا ہے، سورہ فتح کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں، اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ سر کبھی ایسے جھک جاتا ہے تواضع سے، انکساری سے، کہ اونٹ کے کجاوے کو سر لگنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر! نہ شان و شوکت، نہ غرور، نہ تمتراخ، نہ غرور کی چال و چلن، نہ وہ نعرے، نہ وہ نعرہ بازی، ایسی کوئی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں۔ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جب مکے میں داخل ہوئے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگے، اور ایک آدمی کو دیکھا، فضالہ بن عبید بن عمیر الملوح، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، اس کو بلایا، کہا ما احدثت نفسک، کہا کہ تمہارے دل نے تمہیں کس چیز پر ابھارا، کیا سوچ رہے ہو دل میں؟ اس آدمی کو قریب بلا کر کہا کہ کیا دل میں سوچ رہے ہو؟ کہا کہ کچھ نہیں، استغفر اللہ، میں تو استغفار کر رہا ہوں، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اذکر اللہ، کہا کہ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے قتل کے بارے میں سوچ رہے ہو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں نے وہ ٹھنڈک محسوس کی، اور سینے پر سے ہاتھ نہیں نکلا کہ زمین پر اللہ کے نبی سب سے پیارے میرے نظر میں ہو گئے۔ اللہ اکبر! وہ ہاتھ پیارے نبی کا ہاتھ تھا، ہاتھ سینے پر گیا اور نکلا نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے دنیا کائنات کے لوگوں میں پیارے نظر، نور نظر اس کے بن گئے۔ اور تمیز الصحابہ ابن حجر العسقلانی نے اس واقعے کو لکھ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا، ساری طاقت ہاتھوں میں تھی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اقرار پر چاہتے تو اسے قتل کروا سکتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا. ایک سلوک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکوں کے ساتھ. اور اس سے بھی بڑھ کر مثال حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور مدینے میں جنگ بدر ابھی نہیں ہوئی تھی, جنگ بدر واقع نہیں ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر بیٹھے. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گدھے پر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ تواضع تھا, کوئی عیب کی بات نہیں تھی. اس زمانے کی سواری ہے. آج ہمارے بچے سائیکل چلانے کو عیب سمجھتے ہیں. ارے میں نواب کا بیٹا, میں کیسے سائیکل چلاتا. باپ کو زبردستی کرتے ہیں, گاڑی دلاؤ, بائک دلاؤ. اچھا بچہ ہے تو بائک تک رہتا ہے, ذرا اس سے بھی ذرا ایڈوانس ہو تو اسپورٹس بائک پر جاتا ہے, اور وہ بائک جاتے جاتے اسے بہت دور تک لے جاتی ہے. یہ ناخلف اولاد ہوتی ہے جو بعض لوگوں کی ہوتی ہے. لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر بیٹھے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کو جا رہے ہیں. جیسے بعضوں نے کہا کہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک جگہ جم گٹھا ہے, بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. ان میں عبداللہ بن رواحہ بھی ہیں رضی اللہ عنہم وارضا, اور ایک طرف عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور ذرا دھول اڑ جاتی ہے, اور بہت سارے لوگ تھے, مسلمان تھے, مشرک تھے, کافر تھے. سارے لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے کچھ عجیب فضا پیدا ہو گئی, گرد و غبار اڑنے لگی. تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا, اپنا کپڑا ناک پر رکھ لیا. بولا ارے کیا جی, یہ گرد و غبار, یہ دھول, تمہارے گدھے کی بدبو, ایسا تم ہم کو ڈسٹرب کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے, نصیحت کرنے لگے. عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ دیکھو یہاں سے چلے جاؤ, اگر کوئی شخص تمہارے پاس آیا تو ان کو نصیحت کرو. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, موج مستی کر رہے ہیں, آپ خامخواہ آ کر ہم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں, اللہ کے رسول آپ بولیے, ہم آپ کا بولنا پسند کرتے ہیں, آپ کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں. اور عجیب انداز میں اس نے ناک پر کپڑا رکھ لیا. اگر آپ کہیں جائیں, آپ کے جاتے لوگ ناک پر کپڑا رکھ لیں تو آپ کو کیسے محسوس ہوگا؟ ارے کیا میں اتنا گندا ہوں کہ آپ میرے آتے ہی ناک پر کپڑا رکھ لیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ریشم کا کپڑا دیکھا, ریشم کے کپڑے کو میں نے ہاتھ میں پکڑا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی ریشم کے کپڑے سے زیادہ نرم تھی. اللہ اکبر. ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کہتا تھا ناک پر کپڑا. کہا کہ بھئی تمہارے گدھے کی بدبو, تمہاری بدبو ہم کو محسوس ہو رہی, یہاں سے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھا کہ حالت بگڑ رہی ہے, مسلمانوں کو غصہ آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی, یہاں تک کہ معاملہ ٹھنڈا ہوا. پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو تمہارا وہ آدمی کیسی کیسی باتیں, ابو حباب جس کی کنیت تھی, کیسے کیسی باتیں کرتا ہے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں, بات ایسی نہیں تھی, ایسی تھی کہ آپ کے مدینہ آنے سے پہلے ہم ان کو قائد بنانا چاہتے تھے, سردار بنانا چاہتے تھے, چونکہ وہ آپ سے حسد کرتا ہے اس لیے ایسی باتیں کہتا ہے. دوستو, عزیزو, پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں, میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا, دشمنوں سے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ غیر مسلموں میں ہم جب جیتے ہیں, غیر مسلموں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, جب مخلوط سوسائٹی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ جینا پڑتا ہے. ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, کالجوں میں پڑھتے ہیں, غیر مسلموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ہمارے لوگ نوکریاں کرتے ہیں, آفسوں میں رہتے ہیں, غیر مسلموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہم ان کے ساتھ تجارتیں کرتے ہیں. لیکن جاننا چاہیے کہ کیسے اسلوب ہو, انداز ہو, ہم ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کریں, کیسے بہیو کریں, ہمارا سلوک ان کے ساتھ کیسے ہو. تو اس ضمن میں ہم آپ کو بتا دیں, سب سے پہلی چیز الموالات. غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کے معاملے میں سب سے پہلی چیز الموالات. ہم آپ کو معنی بتائیں گے, تھوڑی سی چیز بھی بتائیں گے تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے. اور دوسری چیز ہے المواسات, اور تیسری چیز المدارات, اور چوتھی چیز المعاملات. یہ چار طرح کے سلوک ہیں جو ہم
آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں. پہلا سلوک الموالات. الموالات کے معنی ہے دل سے چاہنا، دل کی محبت. ولی اسی لیے کہتے ہیں، ولی اسی سے بنا ہے کہ ولی کے معنی دوست. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ولی ہے. دل سے محبت، اصل محبت تو اللہ کی ہوتی ہے. اب ہم آپ کو تفصیل میں نہیں لے جائیں گے. ابھی 14 تاریخ کو ان زانیوں، بدکاروں، فاسقوں، فاجروں اور ایسے لوگ جو دین اسلام سے دور ہیں ان کی عید آنے والی ہے. اب ہم آپ تو مسلمان ہیں، ہم اس کے بارے میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. ہمارے بچے اس ضمن میں جائیں گے ہی نہیں کہ محبت کی بھی کوئی عید ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی عید نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زانیوں، فاجروں، فاسقوں کی عید ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بچے کو، بچیوں کو ویسے عیدوں سے دور رکھے. جو ڈے جو منایا جاتا ہے 14 فروری کو جو ڈے ہوتا ہے، اس سے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان ماں باپ کی اولاد ہے تو وہ جان لے کہ اس عید سے میرا کوئی تعلق نہیں. نہ میرے موبائل سے کوئی میسج جائے گا، نہ میرے پیسوں سے کوئی پھول خریدے گا، نہ کوئی کارڈ لکھے گا، نہ اس کے قلم سے کوئی حرف لکھا جائے گا، اس لیے کہ میں مسلمان کی اولاد ہوں. اگر نہیں ہے تو اس کی مرضی. اگر وہ ایسا کرے گا تو اب ہم دیکھیں گے کہ شاید کہیں کوئی فرق آ گیا ہے. اگر وہ مسلمان کی اولاد ہے تو اس عید میں وہ ہرگز حصہ نہیں لے گا، اس لیے کہ ہمارے مسلمانوں کی تہذیب ہرگز نہیں ہے. دوستو عزیزو، سلوک کے بارے میں کہا کہ یہ 4 سلوک جو مانے جاتے ہیں. سب سے پہلا سلوک الموالات، دل سے محبت. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی ہم تمام کا ولی ہے، اللہ تعالی ہمارا دوست ہے. تو اللہ کے لیے جینا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت. آدمی کہہ دے کہ میرا روزہ، میری نماز، میری قربانیاں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو دل کی محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ والوں سے ہو. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ محبت اور سلوک کی جو 4 چیزیں جو ہم آپ سے کہیں، ان میں پہلی چیز الموالات، آپ دل سے دوستی کا اظہار کرنا. وہ صرف مسلمانوں سے ہوگا، غیر مسلموں سے، نان مسلم سے آپ دل کی محبت ہرگز نہیں رکھیں گے. کیوں نہیں رکھیں گے؟ ہم آپ کو بتائیں گے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں دل کی محبت کیوں نہیں ہونا چاہیے، ایک نان مسلم ہے، میرا چڈی یار ہے، مجھے کام آتا نہیں، ہم نہیں رکھیں گے. کیوں نہیں رکھیں گے؟ جیسے ہم جانتے ہیں، ہمارے بچے جانتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے بعد جب اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے، بیٹے نے کہا کہ ابا جان، جنگ بدر میں ایسا ہوا تھا 2-3 بار آپ میرے تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ میرے بیٹے ہیں، آپ میرے ابا ہیں، میں ہٹ گیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ بیٹا اگر تم میرے تلوار کے نیچے آتے تو میں تمہیں نہیں بخشتا. یعنی اللہ کی محبت سب سے اعلیٰ، اللہ کی محبت سب سے برتر. آپ جانتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح امین هذه الامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اس امت کے امانت دار کا لقب دیا، ابو عبیدہ بن جراح جنگ بدر میں یا جنگ احد میں اپنے باپ کی گردن انہوں نے ماری. باپ مشرک تھا، باپ کافر تھا، وہ مسلمانوں کے صف میں تھے، انہوں نے اپنے باپ کو بھی قتل کر دیا اس لیے کہ باپ کافر تھا. تو الموالات، یہ جو دل کی محبت ہے، کتنے لوگ مسلمان ایسے ہیں، مسلمانوں سے ایسی دوستی ہرگز نہیں کرتے، لیکن کافروں سے خوب گپے مارتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پارٹیوں میں جاتے ہیں، اور جو وہ کہے وہ کرنے کو تیار. یہ مرعوبیت ہے، اور وہ مرعوب ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کی تہذیب، ان کی دولت سب سے اعلیٰ ہے. کہا کہ نہیں؟ کبھی لوگ کہتے ہیں کہ انسان ساری زندگی 3 چیزوں کے بنانے میں صرف کرتا ہے. 3 چیزوں کے بنانے میں صرف کرتا ہے. میرا نام اونچا ہو، لوگ 10 ٹائٹلوں سے میرا نام پکاریں، ایک نام کے اونچا کے لیے. دوسرا، گھر اچھا ہو،
میرا گھر اچھا ہو، میرا گھر اچھا ہو تو اللہ تبارک و تعالی، اور تیسرے مرحلے پر یہ سوچتا ہے کہ میں ایسا ڈریس پہنوں کہ سارے لوگ میرے ڈریس کو دیکھتے رہ جائیں، میرے ڈریس کی تعریف کریں. ہاں اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میرا شو اچھا ہو، ڈریس اچھا ہو، اس میں کوئی عیب ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، کوئی عیب نہیں. ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، تم اچھا ڈریس پہن سکتے ہو، لیکن دوسروں کو کمتر دیکھنا یہ صحیح نہیں. دوسروں کو تم کمتر نگاہوں سے دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی کیا اصول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہی 3 چیزوں کو سب سے پہلے بدلتے ہیں. جیسے آدمی مرتا ہے اس کے نام کے ساتھ مرحوم لگ جاتا ہے. اللہ نے جس نام کے لیے زندگی بھر اس نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس نام کو بدل دیا، کہا کہ مرحوم. اور ڈریس بھی بدل دیا، وہ ڈریس کفن کی شکل میں اختیار ہوگا، سفید کفن مل گیا. اور جس گھر کے لیے صاحب زندگی بھر محنت کرتے تھے وہ گھر قبر ہو گیا. تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کی بدل دی. آدمی ضرور کوشش کرے لیکن دینی معیار پر، دینی اصول کے تحت کوشش کرے. تو معلوم یہ ہوا کہ الموالات یہ ایسا تعلق ہے جو صرف مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ اس معاملے میں آپ ایک مرتبہ غور کریں کہ کہیں آپ کا اس تعلق سے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اور ہم غیر مسلموں کے ساتھ ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نہیں کرتے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. الموالات کے بارے میں کہا کہ یہ تعلق صرف مسلمانوں سے ہو. اور دوسری چیز جس کے بارے میں کہا المواسات. مواسات کے معنی ہیں خیر خواہی، اچھائی. یہ آپ غیر سے بھی کر سکتے ہیں، نان مسلم سے کر سکتے ہیں. اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم بتائیں گے کہ کیسے کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نان مسلمز کے ساتھ خیر خواہی کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی اپنے گھر میں بکرا ذبح کروایا اور قصاب سے کہنے لگے دیکھو بکرے کی جب ڈریسنگ ہو جائے تو سب سے پہلے وہ میرے گھر کے بازو جو یہودی ہے اسے دینا. ایک بار بولا، 2 بار بولا صحابی رسول نے، اور قصاب نے کہا کہ کتنی بار بول رہے ہو؟ کہا کہ اتنی بار اس لیے بول رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں وصیت کی، پڑوسی کے بارے میں وصیت کی، پڑوسی کے بارے میں تاکید کی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے لیے جو مشرک تھے، مکے میں تھے، ان کے لیے شرٹ تحفے میں بھیجا. مشرک تھے لیکن کہا کہ یہ جو دوسرا تعلق ہے مواسات، خیر خواہی کے نام پر، اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھائی کریں. اور المدارات، تیسرا تعلق یہ ہے کہ المدارات، کبھی غیر مسلم آپ کے گھر آ جاتا ہے، عزت سے اسے بٹھائیں، چائے پلائیں. اور تیسرا تعلق معاملات کا ہے. معاملات، چوتھا تعلق معاملات کا ہے کہ ہم غیر مسلموں سے معاملہ کرتے ہیں. ہم آپ کو بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی زندگی میں غیر مسلموں سے بھی قرض لیا، یہودیوں سے قرض لیا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں، ٹیم میں ایسے مالدار صحابہ نہیں تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دے سکتے ہوں؟ کیا عثمان غنی کے پاس اتنی دولت نہیں تھی رضی اللہ عنہم وارضا؟ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی دولت نہیں تھی؟ پھر کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ سے رہن لیا اور ان کے پاس سے قرضے لیے؟ ان کا دل رکھنے کے لیے، امت کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کے ساتھ ہم بہتر سلوک کر سکتے ہیں تاکہ ان کو اپنے دین کی طرف راغب کریں. لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیکن کفار اس زمانے کے جو غیر مسلم تھے ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو مکار قسم کے تھے. کبھی ایسا بھی ہوا ہم غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن غیر مسلموں کے پاس بھی اتنا بڑا دل ہونا چاہیے وہ بھی ہمارا احترام کریں، ہمارے جان و مال کی حفاظت کریں. ایسا نہ ہو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو قینقاع کی یہودیوں نے کیا. ایک عورت اپنا سامان بیچنے کے لیے مدینے سے بنو قینقاع کے محلے میں گئی اور برقعے میں تھی، پردے میں تھی. اور یہودیوں کی تو عادت ہے، یہودیوں نے کہا کہ ذرا پردہ ہٹاؤ، ذرا حجاب اٹھاؤ، ذرا ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. عورت مسلمان مومنہ تھی اور عورت عفت اور پاک دامن والی تھی.
وہ ہرگز راضی نہیں ہوئی، لیکن وہاں ایک سنار تھا، اور وہ جب بیٹھی تو عورت کی غفلت میں اس نے اس کے کپڑے پر کیل ٹھونک دیا. کچھ ایسا اس نے کیا کہ عورت کو محسوس نہیں ہوا. عورت جب اٹھی تو کپڑا نیچے رہ گیا اور عورت بے پردہ ہو گئی. بعض لوگوں نے کہا کشف عورت، عورت کا جو یہ تھا کھل گیا، ستر کھل گیا. اب وہاں ایک مسلمان تھا، اسے غیرت آئی، جوش آیا، فوراً اس نے سنار کو پکڑا اور اس کا سر نکال دیا. اب یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا، اور اس طرح ان کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا جو معاہدہ تھا وہ معاہدہ ختم ہو گیا. ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہمارا اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا احترام کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو لوگ بستے ہیں وہ بھی ہمارے ان اصولوں کا لحاظ کریں، ہمارے اس بڑے دل کا لحاظ کریں. جیسے ہم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ہمارا ادب و احترام کریں. کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں اگلے جمعے کے خطبوں میں ہمارے ساتھ رہیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کے دین کو غیر مسلموں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے مال و جان، ان کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام کے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفایابی عطا فرمائے، شفاء عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.